ایران یعنی آریاؤں کی سرزمین، جو کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب سمیت سب سے بڑی سلطنت مانی اور سمجھی جاتی رہی ہے۔ کسی دوسری زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے پہلا ترجمہ بھی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی نے کیا، جو ایران کے ہی رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں ایران کو فارس کہا جاتا تھا اور اس سلطنت کا تاج ساسانی شہنشاہ خسرو پرویز کے سر پر تھا۔ وہ ساسانی شہنشاہ خود کو کسریٰ کہلوانا پسند کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسریٰ کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھا تو اس ملعون نے نہ صرف آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کے خط مبارک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے چاک بھی کر دیا، جس کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساسانی سلطنت کے ٹکڑے ہونے کی پیشگوئی کر دی، جو ٹھیک 15 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی، اور ان کے جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ سلطنت اس کے بعد اسلامی حکومت کا حصہ بن گئی۔ اس سلطنت کے آخری بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی کا نکاح امام عالی مقام حسین ابن علی سے ہوا۔ ایران ایشیا اور یورپ کے درمیان میں واقع ہونے کے باعث ہمیشہ سے ہی انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا اور مانا جاتا رہا ہے۔ یہاں کا پرانا مذہب مجوسیت تھا، جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت حد تک خاتمہ تو ہو گیا، مگر ان کی تہذیب آج بھی ایران کے بہت سے علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجوسیت کی ابتدا کو اگر دیکھا جائے تو اس مذہب کی ابتدا زرتشت نے رکھی تھی، جس نے 30 سال کی عمر میں خدائے واحد ہونے کا اعلان کیا۔ فارس میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد مسلمانوں نے فارسی زبان کو اس حد تک اپنایا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی پہچان ہی فارسی بن گئی۔ مولانا رومی، مولانا جامی اور با یزید بستامی جیسے بلند پایہ صوفی شاعر اس دھرتی پر پیدا ہوئے۔ فارس کے ہی حافظ شیرازی، فردوسی اور عمر خیام نے دنیا بھر میں اپنے نام کا لوہا منوایا۔ 4 صدی کے مشہور شاعر حافظ کا دیوان ہر ایرانی کے گھر میں عام نظر آتا ہے۔ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہونے والے شیخ سعدی کی حکایات بھی دنیا بھر میں ایک مقام رکھتی ہیں۔ صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی ایران کے شہر جیلان سے تعلق رکھتے تھے۔ جابر بن حیان الفارابی، الخوارزمی اور البیرونی جیسے عظیم مسلم مفکر سائنسدان ایران کی ہی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ ایران خلافت کے بعد غزنوی، سلجوقی، منگول اور تیمور لنگ کی عظیم سلطنتوں کا مرکز رہا، اور 1512 میں یہاں صفوی دور کا آغاز ہوا۔ شاہ اسماعیل سے پہلے بادشاہ نادر شاہ نے 1736 میں ایران میں حکومت قائم کی، جو رضا شاہ بہلوی کے دور تک چلتی رہی۔ سن 1979 میں خمینی انقلاب کے بعد ایران ایک مرتبہ پھر سے اسلامی جمہوریہ بنا، جس کی 98% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ ایران تفریحی اور سیاحتی حوالے سے بھی دنیا میں ایک خاص مقام رکھنے والی ریاست ہے، اور آج اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ یہ ملک تیل کی دولت سے اس قدر مالا مال ہے کہ دنیا کا کم از کم 10% تیل اس ملک میں پایا جاتا ہے۔ مذہبی لحاظ سے ایران کے شہر مشہد میں موجود امام رضا کا روضہ خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس ملک کے جنوب میں خلیج فارس بہتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ ایران کا رقبہ بھی جان لیجئے کہ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 16,48,195 کلومیٹر ہے۔